قیام پاکستان سے پہلے متحدہ ہندوستان میں دیوبند مسلک کی جماعت جمعیت علماء ہند سے وابستہ مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا غلام غوث ہزاروی اور مولانا مفتی محمود نے 1956 میں پاکستان میں اپنے سیاسی نظریات کی ترویج کے لیے جمعیت علماء اسلام کو متحرک کیا۔ اس جماعت کے قیام کو ابھی بمشکل 2 سال ہی ہوئے تھے کہ 1958 میں جنرل ایوب خان نے ملک میں مارشل لا نافذ کر کے تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی اور جمعیت علماء اسلام کو بھی اپنی سیاسی سرگرمیاں ترک کرنا پڑیں۔ مئی 1962 میں متحدہ پاکستان میں عام انتخابات کے بعد پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت جمعیت علماء اسلام بھی بحال ہو گئی۔ 1977 کے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کے اس وقت کے سربراہ مولانا مفتی محمود نے اپنے آبائی علاقے ڈیرہ اسماعیل خان سے قومی اسمبلی کی نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کو 10,000 سے زیادہ ووٹوں کے فرق سے شکست دی۔ مولانا مفتی محمود کی اس انتخابی کامیابی نے آنے والے دنوں میں ملک کی سیاست میں JUI کے کردار کا تعین کیا۔ اس کے بعد قوم پرست نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے صوبہ بلوچستان اور سرحد میں مخلوط حکومتیں بنائی، لیکن بھٹو حکومت نے بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی اور JUI کی مخلوط حکومت کی بساط 15 فروری 1973 کو لپیٹ دی۔ احتجاجاً صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ مفتی محمود بھی مستعفی ہو گئے۔ اس کے بعد 1977 میں بھٹو مخالف قوتوں نے مولانا مفتی محمود کی قیادت میں پاکستان قومی اتحاد کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لیا اور مبینہ انتخابی دھاندلیوں کے خلاف تحریک میں بھٹو حکومت کی بساط لپیٹ دی گئی۔ مولانا مفتی محمود 14 اکتوبر 1980 کو وفات پا گئے اور JUI کی باغ دوڑ ان کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان نے سنبھال لی، لیکن باپ اور بیٹی کی سوچ اور سیاست میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس فرق کے باعث یہ جماعت 2 دھڑوں میں بٹ گئی۔ جمعیت علماء اسلام تمام تر نظریاتی اختلافات کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ 1994 سے لے کر 1996 تک اقتدار میں شریک رہی۔ PPP کی سربراہ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین رہے، حالانکہ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں جمعیت علماء اسلام عورت کی حکمرانی کی مخالفت میں پیش تھی۔ بے نظیر بھٹو کے اسی دور میں طالبان ایک منظم عسکری قوت کے طور پر ابھرنا شروع ہوئے، جس کا کریڈٹ سابق وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو جاتا ہے، جبکہ طالبان کو عددی اعتبار سے تقویت بخشنے میں دیوبندی مسلک کی اس جماعت جمعیت علماء اسلام کی قیادت اور مدارس نے اہم کردار ادا کیا۔ جب ستمبر 2001 میں امریکہ میں دہشت گردوں کے حملوں کے بعد ایک پاکستانی وفد نے ملا عمر سے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے قندھار میں ملاقات کی تو اس وقت میں شامل علماء کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے تھا۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں سرکاری فوج سے برسر پیکار مقامی طالبان پر مولانا فضل الرحمان کا اثر اس وقت واضح ہوا جب دسمبر 2006 کو شمالی وزیرستان کے قبائل، مقامی طالبان اور حکومت پاکستان کے درمیان معاہدہ امن میں جمعیت علماء اسلام نے کلیدی کردار ادا کیا۔ 2002 میں ان کی جماعت کو صوبہ سرحد اور بلوچستان میں 6 دینی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے غیر متوقع اور بڑی انتخابی کامیابی حاصل ہوئی اور صوبہ سرحد میں JUI اپنے اتحادیوں کے ساتھ بلا شرکت غیر 5 سال تک حکومت کرتی رہی۔ اسی دوران مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف رہے، لیکن حکمران مسلم لیگ کاف کے ساتھ 5 سال تک بلوچستان کی مخلوط حکومت میں بھی شامل رہے۔ مولانا فضل الرحمان کی معاملہ فہمی اور سیاسی بصیرت کے ان کے سیاسی مخالفین بھی قائل ہیں، لیکن گزشتہ 1 سال کے دوران اپنے سیاسی کردار کے باعث انہیں شدید تنقید کا سامنا رہا۔ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں 2003 میں متحدہ مجلس عمل نے 17ویں ترمیم کو آئین کا حصہ بنانے میں مسلم لیگ کاف کا ساتھ دے کر جس طرح جنرل پرویز مشرف کے اقتدار کو دوام بخشا، اسی طرح صدر کے انتخابات کے موقع پر اپنی حلیف جماعت اسلامی کی تمام تر کوششوں کے باوجود اسمبلیوں سے استعفے دینے میں اس قدر تاخیر کی کہ یہ استعفے بے اثر اور بے معنی ہو کر رہ گئے۔ ان حقائق کی روشنی میں ایک ہی تاثر ابھر کر سامنے آیا کہ کل کی اسٹیبلشمنٹ دشمن جماعت جمعیت علماء اسلام کے برعکس آج کی جمعیت علماء اسلام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم ستون ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور جمعیت علماء اسلام کو ایک دوسرے کی اور زیادہ ضرورت پڑے گی اور وہ غالباً قریب آئیں گے، مزید قریب آئیں گے، بالخصوص بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے۔ اور بلوچستان میں آپ کو جیسے لگتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام میں 2 دھڑے ہو گئے ہیں، تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے ہی اس طرح کی کوشش کی ہے۔ یہ عارضی فیز ہے تاکہ مولانا فضل الرحمان کی باغیں
الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے فوراً بعد تھوڑی سی قابو میں رکھی جا سکیں تاکہ وہ ادھر ادھر نہ بھاگ سکیں. ویسے بھی JUI کے اندرونی اختلافات جو ہیں وہ نظریاتی نہیں ہیں بلکہ شخصی ہیں. یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بظاہر اسٹیبلشمنٹ اور دائیں بازو کے مابین جتنی بھی دوری دکھائی دے اسے ساز بہو کے جھگڑے سے زیادہ کچھ نہیں سمجھنا چاہیے. ویسے بھی JUI کی کھڑکی طالبان کی طرف کھلتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو ہر وقت اس کھڑکی کی ضرورت رہے گی.